معزز ناظرین و سامعین، نماز پنجگانہ میں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، آج اس کی 7ویں نشست ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو خطاب فرمایا ہے، یہ اس کا 6واں مقام ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 تلاوت کریں گے، تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آئیے ہم انہی 2 آیتوں کو اب سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا جب ملا کے پڑھیں گے تو آمنوا ادخلوا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً پورے کے پورے، کامل طور پر، مکمل طور پر، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہ بے شک وہ یعنی شیطان، لکم تمہارا، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما اس کے بعد کہ جاءتکم البینات آ گئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں، روشن دلائل، فَاعْلَمُوا پس خوب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ عزیز حکیم غالب ہے، بڑا زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ آئیے ہم اب ان دونوں آیتوں کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، اس میں پروردگار نے پہلے ایمان والوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا ہے، چونکہ آگے ایک مشکل حکم دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، یعنی اے میرے محبوب کے ذریعے مجھے مان لینے والو، ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، کامل طور پر۔ اب کامل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے نفس کے پیچھے نہیں چل سکتا، شیطان کے پیچھے نہیں چل سکتا، اسلام کے سوا کسی اور رستے کو اختیار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، اس نے ان کو چھوڑنا ہے، اس میں سے کسی رستے کو اختیار نہیں کرنا۔ مکمل طور پر اسلام میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن آزاد نہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر اس نے چلنا ہے، اپنی نجی زندگی میں بھی، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، اور اپنی بین الاقوامی زندگی میں بھی۔ یہ نہیں کہا کہ اے مالدارو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ اے جائیدادیں رکھنے والو، اے دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں اور رتبوں پر فائز لوگوں۔ حالانکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نفس اور شیطان کا پجاری بنتا ہے، نفس اور شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ لیکن پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اپنے ساتھ مانوس کیا کہ میں تمہارے فائدے کے لیے ہی یہ حکم دے رہا ہوں، اگر تم اسلام میں کامل طور پر داخل نہیں ہوگے تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا،
پھر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکو گے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کے چلو۔ ہاں اس رستے میں جو رکاوٹ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اسلام کے سوا جتنے بھی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، اس کے اندر شیطان تمہیں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں یہ بھی سمجھائے گا کہ اب دور بدل چکا ہے، اب ماڈرن دنیا ہے، وہ پرانے زمانے کے طریقے درست نہیں۔ حالانکہ اسلام ایک کامل دین ہے اور رہتی دنیا تک اس نے جو اصول دیے ہیں وہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے۔ اسلام خود سب سے بڑا ماڈرن ہے، جون سا بھی دور آئے گا اسلام کے اصول ہی اس میں کامیاب ہوں گے۔ باقی جتنے بھی طریقے ہیں ان کے اندر زوال ہے، ذلت ہے، عزت نہیں ہے، پریشانی ہے اور اپنی زندگی کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اس لیے منع کر دیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ساتھ ہی بتا دیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ بھی دشمنی کی۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو ضد بنا بیٹھا، جنت سے اس کو نکالا گیا تو اس نے قسمیں کھا کھا کے کہا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ تم اپنے باپ کے بن کے رہو، اپنی اور باپ کی فرما بردار اولاد بن کے رہو، ان کے رستے پر چلو۔ اگر غلطی ہو جائے تو بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ شیطان کی طرح اکڑ کے نہیں چلنا تم نے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں اپنا پیروکار بنانا چاہتا ہے۔ اس رستے کو چھوڑ کے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ پھر فرما دیا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، البینات یہ اسلام کے وہ روشن دلائل ہیں جو قرآن و سنت کی صورت میں ایک مومن کے پاس، ایک مسلمان کے پاس موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تو تمہارے پاس آ چکے ہیں، اب کون سی چیز ہے جو تمہیں مزید چاہیے؟ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم پھسل گئے، یعنی کبھی تم نے اسلام کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا اور کبھی کسی اور طریقے کے مطابق اور کامل طور پر اس میں داخل نہ ہوئے، تو فرما دیا کہ پھر خوب جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ غالب ہے۔ تمہارا پھسلنا تمہیں ہی نقصان دے گا، وہ تو زبردست حکمتوں والا پروردگار ہے اور وہ فوری طور پر پکڑتا بھی نہیں، حکیم ہے، اس کو بہت معلوم ہے کہ کس شخص کو میں نے کہاں پکڑنا ہے اور کس شخص کو کہاں چھوڑنا ہے۔ تو پروردگار نے ان دونوں آیتوں میں یہ تلقین فرمائی کہ ایسا نہ کرو کہ کبھی اسلام کے مطابق وقت گزار لیا، کبھی اسلام کے سوا تمہیں کوئی اور طریقہ پسند آ گیا، ہندوؤں کا طریقہ، سکھوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ یا غیر مسلموں کا کوئی طریقہ تمہیں پسند آ گیا تو تم نے اس کو زندگی میں اختیار کرنا شروع کر دیا۔ نہ، تمہارا عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اسلام نے تمہیں بتایا ہے اور تمہارا عمل بھی وہی ہونا چاہیے جو اسلام نے تمہیں بتایا ہے۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید کو 5 گانہ نمازوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔